اپنے آپ سے محبت ایک ایسا ہنر ہے جو انسان کو کمال اور زوال دونوں تک پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام بنو قابل سب کے سامنے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بٹی۔ آج پروگرام بنو قابل سب کے سامنے کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں اخلاق احمد سالک صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ سر کے پاس چلتے ہیں، سر کی لائف کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے میں وطن ٹی وی انٹرنیشنل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے موقع دیا، تو یہ بہت اچھا لگا مجھے کہ پاکستان کے اندر ایسے بھی کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ نیو ٹیلنٹ کو جو ہے وہ گردانتے ہیں، پھر ان کی آپ پرورش کرتے ہیں، کہ بہت اچھا، اور اپنے علاقے کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ میں میڈیا کے اندر کیسے ہے۔ بیسیکلی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی، اس کی جو ہے نا وہ شروع سے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ تو میں شروع سے ہی کیونکہ لسنر تھا تو، اور میں ٹی وی کو واچ کرتا تھا، تو میرے اندر جو تھا ایک صحافت کا یا بولنے کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کیڑا تھا۔ تو اس طرح سے میرا ایک ڈریم تھا کہ میں بھی کسی دن جو ہے ٹی وی پہ اور میں بولوں گا اور لوگ مجھے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے پھر میں جو ہے وہ باقاعدہ صحافت کا آغاز سے پہلے میں نے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے MS سی ماس کمیونیکیشن کیا 2010 سے 12 کے دوران میرا سیشن تھا، اور پھر اس کے بعد میں 2018 میں باقاعدہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر آیا۔ وہاں پہ میں نے پہلے نیوز روم کے اندر کام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے میں مجھے شوق تھا کہ میں اسکرین پہ بھی آؤں، اس کے لیے میں نے ٹریننگ کی، سیکھا اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے سیکھنے کے بعد، کیونکہ آپ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کا اور تھیوری کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو پھر آ کے میں نے 2018 میں نیوز روم کے اندر ایز اسائنمنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا۔ پھر میرا پہلا جو چینل تھا وہ پبلک نیوز تھا، وہاں پہ میں نے پھر سیکھا، نیوز کی ٹریننگ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ آنر کیا گیا مجھے، اور پھر وہاں سے صحافت کا آغاز ہو گیا۔ پھر آگے چلتے چلتے پروگرام کا بھی موقع ملا، شو روز کا بھی موقع ملا۔ تو یہ میرا تھا جو سے میں اس کے اندر آنے کا میرا جو کریئر تھا یا میرا سارا پیریڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اخلاق صاحب، وطن کے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا کا معاشرے میں کیا کردار ہے؟ جہاں تک میڈیا کا کردار ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ میڈیا کے بارے میں ایک چیز ہے، بلکہ اس 5 چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے میڈیا کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا ٹو ایجوکیٹ، کہ یہ ایجوکیٹ کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے۔ اگلا سوال آپ جو کہیں گے وہ بھی مجھے پتہ ہے، اس کے اوپر جائیں گے جب آپ کویشچن کریں گے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے کہ ٹو انفارم، کہ لوگوں کو انفارم کرے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور ٹو انٹرٹین، لوگوں کو وہ جو ہے وہ انٹرٹین بھی کرتا ہے، جیسے آپ نے آج بھی کل بھی دیکھا ہے، مزاح بیسڈ پروگرامز بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی یہ کچھ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر، اور بیسیکلی جو میڈیا ہوتا ہے وہ معاشرے کی ایک آنکھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہ حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کو اپنا کردار جو ہے وہ ایجوکیٹ کے طور پر کرنا چاہیے، اپنی صحافتی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، ہمارے میڈیا کے اندر ابھی بہت جو اس کا جو سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ابھی بہت بڑے خلا ہیں، نشیب و فراز آتے بھی ہیں، لیکن ابھی سیکھنے کا آنے والے وقت میں جو ہے وہ سیکھتا بھی جائے گا، لیکن اس کو بہت وقت لگے گا۔ وہ شاید وہ بہت سے دوسرے فیکٹر ہیں جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اخلاق صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ ایک سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، تو ایک اچھے اینکر پرسن بننے کے لیے کن کن مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے مشکلات تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے۔ آپ زندگی کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ محنت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ لیکن میں جو محسوس کیا جا کے میڈیا کے اندر، پریکٹیکل کے اندر، کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ شوق تو بہت ہے کہ ہم جو ہے اسکرین پہ آئیں، ہم صحافت کے وہ جو علم بردار کہلائیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے تو بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایک یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ اس کو بائی پاس کر کے نکل جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہوتا ہے، میں پہلے بھی دوستوں سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ جو لفظ بولتے ہیں وہ آنے والی نسل کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے، نوجوانوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ کا چناؤ، اور آپ کی سب سے پہلے جس زبان کے اندر آپ صحافت کرنا جا رہے ہیں، اینکرنگ کرنا جا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ تلفظ جو ہے وہ بہت ہی
اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی رہنی چاہیے, آپ کو ڈیلی بیسس پہ اخبارات کو پڑھنا چاہیے اور ٹی وی چینلز کو دیکھنا چاہیے. آپ جو چینل اینکرز ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں اور وہاں سے سیکھتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافتی باقی اصول و ضوابط ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی چیز ہے, کیونکہ میں بڑی بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر لوکل صحافت جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہے, بلکہ وہ بلیک میلنگ کا بہت بڑا علمبردار ہے. تو وہ صحافت کے نام پہ ایک دبا ہے, تو اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. آپ کو باقاعدہ صحافتی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس کے بعد اپنی فیلڈ کو اختیار کیا جائے, تاکہ آپ جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اس ملک و قوم کا جو ہم کہتے ہیں کہ مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں. اخلاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے نوجوان جو میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کوئی میسیج ہو ان کے لیے؟ اصل میں جو میسیج تو یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کریں اور اپنی تعلیم کو اور نالج کو بڑھائیں, تاکہ جب وہ اسکرین پہ آئیں تو وہ کچھ لوگوں کو دیکھ سکیں, بجائے اس کے کہ صرف اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پہ چلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں, فیسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم چلتے ہیں. اصل میں آپ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کا نالج ہوتا ہے, وہ آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں میڈیا جو ہمارا ہے وہ مزید ایسے چہروں سے بھرپور ہوگا جو انفارمیٹیو بھی ہوں گے, جو ایجوکیٹ بھی کر سکیں گے حقیقی معنوں میں. سر یہ بتائیے گا, آج کی میڈیا کو نیوٹرل ہونا چاہیے, لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا نیوٹرل ہے یا نہیں ہے؟ بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے. بیسیکلی یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے, اس کے اوپر ہمارا ایک سیشن ہوا 2012 میں یونیورسٹی میں تھے, پی سی کے اندر, میڈیا انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر. وہاں پہ بھی میرے سینئرز ہیں وہ بہت, میں تو ایک طالب علم کی حیثیت آج بھی رکھتا ہوں, وہ بڑے سینئر اینکر پرسن بھی ہیں. میرا ان کے ساتھ بھی اسی بات پہ تکرار تھا کہ جو میڈیا ہے اس سے میڈیا مالکان سے جب تک آزاد نہیں کیا جائے گا تب تک میڈیا کبھی بھی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. میڈیا مالکان جو ہیں وہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بک جاتے ہیں, جس کی بنیاد پہ کوئی بھی جو صحافی ہے وہ ایک خاص عمر تک جو ہے, ایک خاص پیریڈ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزاد صحافت نہیں کر سکتا, وہ اپنے دل کی آواز, وہ جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ جب میڈیا ہاؤسز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, میڈیا مالکان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, ان فوائد کی بنیاد پہ وہ جو ہیں وہ اپنے جتنے ورکرز ہوتے ہیں, جتنے اینکرز ہوتے ہیں, ان کو ایک خاص پالیسیز کے تحت جو ہے ان کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں, ان کو اس لائن سے ایک دائرے کے اندر رکھا جاتا ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے, اگر یہاں سے جائیں گے تو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی. ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں چلتا, کیونکہ بیسیکلی میڈیا ایک بزنس بن کے رہ گیا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے آنے والا ہر جو صحافی نوجوان ہے وہ روزگار کے چکر میں اس کے حالت جو ہے, میں ایک بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے وہ مولوی کی طرح رہ گیا ہے کہ جو ایک من گندم کی خاطر جو ہے وہ صحیح دین کا جو مفہوم بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک صحافی جو وہ میڈیا مالکان کے اندر رہتے ہوئے ان کی غلامی میں جو ہے وہ صحیح صحافت نہیں کر سکتا, اور صحافت جو ہے وہ جو ہے رہ جاتی ہے. اگر ایسا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو موجودہ حالات کے اندر بھی جو صحافی یہاں بھی ایک حق سچ کی بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے نوکری چھین لی جاتی ہے, اس کو بہت سی اور تھریٹس بھی آتے ہیں. تو دراصل پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے, اور اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ میڈیا مالکان سے میڈیا کو جب تک آزاد نہ کروایا گیا, اور پھر اس کے علاوہ ریاستی جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. گو کہ ہمارے میڈیا ایتھکس کے اندر پڑا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریاست کے کون کون سی جو ہے اس چیزوں کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایسے طریقے سے نبھانے سے قاصر ہوتی ہیں. اس کی وجہ وہ صحافی کی اپنی نااہلی نہیں ہوتی میرے نزدیک, وہ بیسیکلی اس کے اوپر پریشر اتنا ہوتا ہے میڈیا ہاؤسز کا, اور اس کے بعد جو ہے میڈیا مالکان کا, پھر ریاستی اداروں کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق کریں. آپ سچ کو سچ نہیں کہیں, بلکہ زرد صحافت کا بھی ایک بول بالا چلتا ہے, اور پھر فریمنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر خبر کو کل بھی کیا جاتا ہے, اور حقیقت کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ بیسیکلی جو صحیح صحافی ہے وہ ایک تو بھوکا مرتا ہے, اور دوسرا جو ہے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اچھا اخلاق صاحب، لاسٹ پہ ہمارے ویورز اسپیشلی وطن ٹی وی کے اسٹوڈنٹ کو کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں جو اس میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اوور آل جو اسٹوڈنٹ ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ان کے لیے وطن ٹی وی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے میں یہی کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا آپ نے ان کے نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر وہ ان کو موقع ملتا ہے، ورنہ ہم نے تو کئی سال لگا دیے یہاں تک پہنچنے کے لیے، آپ کے تو دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نوجوانوں کو باقاعدہ صحافت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم کے جو صحافت کے اصول و ضوابط ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، پھر ان کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، وہ صلاحیت اس طرح پیدا ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کتابیں پڑھیں، آپ زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ تاریخ کو جانیں۔ جب آپ اپنی تاریخ کو، آپ کے پاس تعلیم ہوگی اور انفارمیشن ہوگی تو پھر یہ آپ کی طاقت ہوگی، اور پھر آپ کا ریٹ لگوایا نہیں جائے گا بلکہ پھر آپ کا ریٹ خود سے لگے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اندر وہ اپنی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو پورا اس کے اوپر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، تاکہ آپ آنے والے وقت میں جو جہاں جائیں تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے سینئر اینکر پرسن اخلاق احمد سالک صاحب، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔